ہمارے قاری صاحب ہمیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر قمیض اتار کر گیس کے پائپ سے مارتے تھے. اللہ ہدایت دے یار. اب میں سوچتا ہوں تو غصہ بہت آتا ہے. کیا ان کے خلاف ذاتی کارروائی کر سکتا ہوں؟ اپنے قاری صاحب کے خلاف فی الحال تو کارروائی نہ کریں، لیکن یہ تحقیق کریں ابھی بھی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ تو پھر ان بچوں کے ماں باپ کو بتائیں کہ ان کو سمجھائیں. نہیں سمجھاتے ایف آئی آر کٹائیں، ویڈیو بنا کے تھانے میں جا کے ایف آئی آر کٹائیں. اسلام میں بڑوں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بچوں کے. بچے کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اندازہ لگا لو، کیونکہ اس کا مال ذاتی مال ہے. آپ اس سے صدقہ نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. شریعت کہہ دی ہے بالغ ہوگا، عقل ہوگی پھر مانیں گے، ابھی اسی کے لیے رکھے جائیں یہ پیسے. تو مارنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی میرے بھائی؟ اور درندوں کی طرح بعض قاری لوگ کوٹتے ہیں. تو اس لیے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری بچوں کو مار سکتا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں اس زمانے میں مارنا تو دور کی بات، کسی قاری کو، استاذ کو، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، مارنا دور کی بات، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ لگانے کی صرف سر پہ پیار کرے بس، سر پہ ہاتھ رکھے بس، باڈی کو بھی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فساد کا دور ہے. تو کسی بھی مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ قاری صاحب بچے کو تھپڑ مار رہا ہے، ماں باپ بولے بھائی آپ کو ہم نے پرمیشن نہیں دی ہاتھ لگانے کی. اس زمانے میں ٹھیک ہے وہ فتویٰ لائیں گے، جائز ہے نا، میں ان فتووں میں نہیں پڑھ رہا، میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ اس زمانے کی. قطعاً اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے ایک تھپڑ کی اجازت دے دی، وہ 2 4 10 کوٹتا ہے، وہ اپنی ٹھڑک ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہوئے دیکھے میں نے قاریوں کے ہاتھوں بچوں کے. ایک بچے سے میں ملا، سنتا ہی نہیں ہے، بڑا ہو گیا اب تو، شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، سنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے، تم سماعت کیوں کمزور ہے؟ کہہ رہے ہیں قاری نے ایک تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے کانوں کی سماعت چلی گئی. تو اس لیے سارے قاری ایسے نہیں ہوتے. ہم نے بھی قاریوں سے پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں تھپڑ مارا. میں نے جس مدرسے میں پڑھا ہے کبھی نہیں مار پڑی، صرف ایک دفعہ پڑی تھی. مجھے 8 سال میں ایک تھپڑ پڑا تھا. وہ تو اتنا تو حق بنتا ہے، وہ تو 2 4 پڑھتے تو ہمیں تو خوشی ہوتی تھی ہمارے استاذ ماریں گے. ہمارے استاذ اتنے نرم دل ہمیں ملے، اتنے پیارے پیارے سویٹ سے استاذ تھے کہ وہ تو ہمیں مارتے تو ہمیں خوشی ہوتی یار، کبھی اس سے تو فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن ایسے استاذ مارکیٹ میں بھی تو شارٹ چل رہے ہیں. تو مجھے ایک تھپڑ پڑا ہے، طالب علم مدرسے کی بات کر رہا ہوں، وہ استاذ بھی پٹھان. ہر سال میں نے اسے ان پٹھان ٹیچر جو بڑے سخت تھے، پورے دور حدیث تک انہوں نے ایک تھپڑ مارا، وہ بھی گردن پہ. وہ بھی کیسے مارا؟ دور حدیث کا پرچہ، دور حدیث نہیں، اس سے پہلے جو موقوف علیہ ہوتا ہے. میں کیسے تیاری کر رہا ہوں، رات کو حاشیے دیکھ رہا ہوں، صبح پیپر ہے. ایک دم ایک غیبی آواز آئی نا، تو مجھے لگا کہ پہلے میں سمجھا کوئی فرشتوں کی آواز ہے کہیں سے، پھر مجھے لگا کہ کچھ محسوس سا ہوا یہاں پہ، کیونکہ تکلیف بعد میں ہوتی ہے، سنتا پہلے. اس تکلیف کی اسپیڈ سے آواز کی اسپیڈ تیز ہے. تو مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا اس دن کی تکلیف کی محسوس کرنے کی اسپیڈ سے جو آواز کی اسپیڈ ہے. دیکھو سائنسدان اسی طرح تو فارمولے نکالتے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ ہوا کیا ہے. تو میرے استاذ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے گردن پہ رکھ کے لگایا. انہوں نے کہا پورے سال تمیز سے محنت کرتے نا تو اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے بھی نہیں. ان کو دیکھ کر امتحان میں تو ہاتھ پاؤں، تو ہمیں ذرا بھی دل میں ہمیں تو خوشی ہوتی تھی یار، ہم تو ویسے کہاں سے بخشے جائیں گے بھائی، تھوڑا سا استاذوں سے پڑ جائیں تو شاید اللہ بخشش کر دے. تو ہمیں تو خوشی ہوئی، بس وہ ایک لگا. اور ایک سزا مجھے ملی ہے دور حدیث میں. دور حدیث میں آدمی پورا مولانا بن چکا ہوتا ہے. وہ ہو یہ رہا تھا کہ ہم رات کو مطالعہ کرتے تھے، صبح کوئی طالب علم کتاب اٹھا کے کہیں اور رکھ دیتا تھا، وہ صفائی والا، وہ کتاب ہی نہیں ملتی تھی. 2 4 دفعہ ایسا ہوا سبق میں بیٹھے میں کتاب ہی نہیں ہے، وہ کتاب صفائی والا پتہ نہیں کہاں رکھ دیتا تھا. تو ہم 4 طالب علم تھے دور حدیث میں، چاروں کے پاس کتاب نہیں. تو ہمارے استاذ نے 2 دن 3 دن تنبیہ کی. اس کے بعد ہم چاروں کو مرغا بنا دیا. اب اچھے بڑے بڑے مرغے تھے، ہم چاروں بنے ہوئے مرغا. بس تھوڑی دیر بنائے رکھا، پھر ڈانٹا، بولا انسان کے بچے بنو کتاب، تو پھر ہم کتاب لا کے بیٹھتے تھے بس. اور ایک اور یاد آ گئی مجھے ایک سزا. وہ سزا یہ تھی کہ مجھے روزانہ میرا واش روم کا ٹائم اس وقت تھا جب کلاس شروع ہوتی تھی. 1 دن 2 دن ہو گئے، استاذ نے دیکھا روز لیٹ آ رہا ہے، میرا ٹائمنگ سیٹنگ ہی ایسی ہو گئی تھی. تو مجھے استاذ نے تھوڑی دیر کھڑا رکھا کہ آپ کو اب آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ بھی پٹھان استاذ تھے، بس اتنا. پھر بھی ہم ٹوٹا پھوٹا پڑھ ہی لیے نا یار. ہمیں جنگلیوں کی طرح کوٹنا پیٹنا مارنا، اس سے بچے کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. اور ایک اور واقعہ میں بار بار سناتا ہوں، یہ بعض ٹیچر اور استاذ کہتے ہیں کہ بچے مار کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں. یہ بھی 100% غلط ہے. ایک مدرسے میں نے چند دنوں کے لیے پڑھایا، بلکہ چند دن ہی 6-7 مہینے کے لیے پڑھایا. میرے پاس 50 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے پدے اتنے سے. یعنی ایک کلاس کے 2 حصے تھے، سیکشن اے سیکشن بی ہوتا ہے نا. تو 50 بچے میرے پاس، 50 بچے اسی کلاس کے سامنے ٹیچر کے پاس.
اور کتابیں دونوں کی سیم. میں نے 6-7 مہینے میں نہ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا نہ کسی کو ڈانٹا ہوگا, مزے سے گپ شپ لگا کے لطیفے سنا کے ان کو میں نے پڑھا دیا. سامنے ٹیچر روزانہ بچے پٹ بھی رہے ہیں, کوئی مرغا بنا ہوا ہے, کوئی ایک ٹانگ پہ, کوئی ہیلی کاپٹر, کوئی بغیر کرسی کے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ میں, اور میرے بچوں کا رزلٹ بھی وہی جو ان کے بچوں کا رزلٹ. میں نے کہا الگ الگ مدرسہ بھی ہوتا نا, میں کہتا اس مدرسے کے بچے نالائق ہیں, یا الگ الگ کلاسیں ہوتی یا الگ الگ کتابیں ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی وہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر نہیں پڑھائی جا سکتی, اور یہ کتاب ایسی ہے جو مار کے بغیر پڑھائی جا سکتی. میں نے کہا میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں نا مار کے بغیر بچے پڑھتے نہیں ہیں, یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے, گھر میں بیوی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, یا یہ خود اتنے پٹے ہوتے ہیں بچپن میں کہ وہ پٹائی آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو پڑھایا ہے بھائی ایسے, بچے تو ایسے چٹکلے سناتا تو ہنستے تھے, پھر پڑھانا شروع کرتے. بچوں کو بچوں کے اسٹائل میں پڑھانا پڑتا ہے. میں ترنم سے پڑھاتا تھا بچوں کو, ترنم سے ایسی سر لگا کے لے لگا کے, بچے بھی وہی لے میں یاد کرتے تھے. تو آپ کے اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے, آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بچے مار کے بغیر پڑھیں گے نہیں. بچے پہ ہاتھ اٹھایا اگر آپ نے, بچہ معاف بھی کرے گا تو وہ معاف. دیکھو بڑے کو آپ نے تھپڑ مار دیا نا, آپ نے سوری کی, اس نے کہا میں نے معاف کیا, اللہ کیا کر دے گا, معاف. لیکن آپ نے بچے کو مارا نا, بچہ 100 دفعہ کہ میں نے معاف کیا, اللہ کہتا ہے بچے کی معافی کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے ہی نہیں اعتبار. اس لیے بچے کے حقوق بہت زیادہ ہیں بھائی. بچے پہ صرف ماں باپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, اور ماں باپ کی پرمیشن سے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں, جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, باقی کوئی بھی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. مفتی سے پہلے ہو گیا, میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے مارتے تھے, پھر قمیض اتار کے مارتے تھے. ماشاءاللہ. قاری صاحب کو جمناسٹک میں لے جائیں آپ, ریسلنگ میں بہت اچھی ریسلنگ کریں گے وہ, وہاں ان کو کہیں آپ ریسلر بنے اچھے, پٹخ پٹخ کے ماریں, لیکن جب آپ اس کو ماریں گے وہ بھی پٹخ کے آپ کو اسی اسپیڈ سے گرائے گا. اور قمیض اتار کے ماریں, بلکہ چڈی اتار کے ماریں آپ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا میرے بھائی, وہ مسجد کو یتیم اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, غریب کرنا نامناسب. اچھا میں نے اپنی مسجد کے بارے میں کہہ دیا ہماری مسجد بیچاری یتیم اور غریب ہے. یہ صاحب کہہ رہے ہیں اپنی مسجد کو یتیم اور غریب کہنا ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی ادب کا نا, ادب کا کو مسلط نہیں کرو اپنے اوپر. اس میں مسجد کی توہین نہیں تھی, مسجد کی قسمہ پرسی بیان کرنا مقصد تھا. تو اتنا زیادہ نہیں ایکسٹریم لیول پہ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم, اپنے اوپر خامخواہ کی سختیاں مت لگاؤ, اللہ بھی کر دے گا سختیاں. اب ایک مولوی صاحب نے قرآن کے ادب پہ بیان کیا, اتنا سخت بیان تھا وہ, لوگوں نے واہ واہ تو کر لی, لیکن میں نے کہا پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. اب دیکھو میں کرسی میں بیٹھا ہوں, کوئی یہاں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے, کیونکہ اگر اس پہ پابندی لگا دی تو پھر ایک بھی آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھی زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا, اس کو زمین سے اتارنا پڑے گا یا سب کو کرسیوں پہ بٹھانا پڑے گا. شروع میں ایسا ہوتا تھا جب اوپر پورشن میں لوگ بیت الخلا بھی بناتے, نیچے والے پورشن میں قرآن رکھا ہوا ہوتا, لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اوپر پورشن میں لوگ سو رہے ہیں, واش روم جا رہے ہیں, نیچے والے پورشن میں الماری میں قرآن رکھا ہے, یہ بے ادبی تو نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ بے ادبی ہے, اوپر بیت الخلا نیچے قرآن. ہم نے اسی وقت فتویٰ دیا بھائی یہ بے ادبی نہیں ہے, اوپر کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے, نیچے کا پورشن بالکل ایک الگ چیز ہے. تو اپنے اوپر اتنا ادب مسلط کرو جو افورڈ کر سکو. اب قرآن رکھا ہوا ہوتا ہے پیچھے, سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے پیچھے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی پشت ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں یہ کر ہی نہیں سکتے آپ, پیٹھ ہو رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, پچھلی صفوں میں بیٹھ کے کوئی آخر تک قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا. تو ادب کریں اعتدال سے, اتنا نہ مسلط کریں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. ایک بیچارے بزرگ آیا کرتے تھے مجھ سے ملنے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ مغفرت فرمائے. وہ بہت زیادہ ادب سے بات کرتے تھے مجھ سے, آتے پہلے درود شریف پڑھتے, بڑے احترام کر رہے ہیں آپ مفتی ہیں, تو اتنا زیادہ القابات عرض کیا تھا. احقر کو گوناگوں مصروفیات کے باعث آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, تو اب بڑے عرصہ دراز کے بعد آپ کا دیدار مبارک نصیب ہوا, تو کچھ گزارشات پیش خدمت ہیں. مجھے پسینے چھوڑ جاتے تھے. ایک دفعہ تو میں نے افورڈ کیا, دوبارہ وہ آ رہے ہوتے تھے میں راستہ بدل لیتا تھا کہ بھائی بہت مشکل کیس ہیں. ان پہ انڈیا کے تھے, کہیں لکھنؤ کے, تو وہ ویسے میں ان کا احترام کرتا تھا, بوڑھے ہیں خیریت ویریت, لیکن جب کوئی بات پوچھنے آتے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع,
تو میں نے کسی سے کہا, میں نے کہا یار یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان سے بولو کہ بس ٹو دا پوائنٹ بات پوچھ لیا کریں, آپ بھی سکون میں رہیں گے اور میں بھی. پھر بھی بوڑھے کا پھر بھی میں برداشت کر لیتا ہوں. اب بھی کچھ بوڑھے ایسے ہیں بڑی لمبی تمہید, ان کو تو میں یہ سوچ کے برداشت کر لیتا ہوں یار بڑھاپا ہے چلو برداشت. جوان آدمی پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. آؤ ملو, السلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, یہ مسئلہ پوچھنا تھا, یہ اس کا جواب ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاباش. تو یہ جو ادب بہت زیادہ مسلط ہوتا ہے یہ عذاب جان بن جاتا ہے. کل ایک تقریب میں ہم تھے, ایک میٹنگ تھی, اس میں سب لوگ اپنی رائے دے رہے تھے حالات سے متعلق, ٹو دا پوائنٹ بات کر کے. ایک مولوی صاحب کے ہاتھ میں مائک آیا, ان کو دیے گئے 2 منٹ میں آپ اپنی بات کریں. وہ کیسے شروع کی, الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من اتنا لمبا خطبہ. اس کے بعد پھر انہوں نے تجوید کے ساتھ تمام حضرات کا میں دل سے شکر گزار ہوں, اللہ سے امید ہے آئندہ بھی ہم اسی طرح ملتے رہیں گے. میں نے ساتھی سے کہا مشکل کیس ہے, میں نے کونی ماری, میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل کیس ہے. میں نے کہا کوئی فارورڈ کا بٹن واٹس ایپ میں تو ہوتا ہے, آہستہ بول رہے ہیں نا آپ, ڈبل اسپیڈ کر دو. میں نے کہا کوئی ایسا سافٹ ویئر بناؤ, سب سے پہلے میں خریدوں گا, جو اس طرح بول رہا ہوگا جا کے اس کے لگا دو. وہ کیا ہوا, 2 منٹ کی بات 20 منٹ میں کیے اور لوگ اٹھ کے جانے لگے. ابے ٹو دا پوائنٹ بات کرو, چلاؤ یار آگے. تو یہ جو ادب ہے, مسجد کو یہ بول دیا, مسجد کو غریب بول دیا, بھائی کوئی بے ادبی کی نیت سے نہیں بولا ہے, مسجد کی حالت بتانے کے لیے. تو اس میں کوئی زیادہ نہ مسلط کریں. یہ اور کیا گانے, یہ محبت ہو گئی کزن سے, اس کی عمر زیادہ, آپ 17 سال کے ہیں, جس سے محبت ہو شادی اسی سے کرو میرے بھائی, چاہے 90 سال کی کیوں نہ ہو. ہوتی نہیں ہے 90 سال کی سے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. اگر آپ کی عمر 17 سال ہے, کزن کی عمر 35 سال ہے, آپ کو اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی مارو ایسی کی تیسی. میں نے خود ایسی شادیاں کرائی ایسی شادیاں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, لونڈا لپاڑا بالکل, بمشکل 17-18 سال کا ہوگا, ہینڈسم اسمارٹ تھا. انٹی تھیں 35-40 سال کی, کنواری تھیں, پسند آ گیا ان کو. انٹی بھی انٹی تھیں, اس لڑکے کو پسند آ گئی, وہ شادی ہو گئی. لوگوں نے بہت تماشے کیے. آج ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں, ابھی ملا مجھے پتہ نہیں 30-35 سال کے بعد, پرانا واقعہ ہے نا, ابھی تک ماشاءاللہ ہنسی خوش زندگی گزر رہی ہے, ان کے خاندان اچھا, بچے بھی ہو گئے. جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, ایسی کی تیسی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی روشنی میں سمجھائیے کہ کیا اس سے مراد یہ, جس شخص کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل بھی ہے, مثلا ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اور بھی شخص جس کا نام بھی نہیں لیا جا رہا, جس کو عزت مل رہی ہے وہ عزت کے قابل ہو یا نہ ہو. ہمارے ملک کو عزت مل رہی ہے, شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے 100 دفعہ کریں آپ اختلاف, جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا, آپ 100 دفعہ کریں. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ, عاصم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے, ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی, مشرف ہوتا تو بھی ملتی, باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مثبت سوچنا سیکھو. اور ویسے بھی جب باجوہ تھا, جنرل باجوہ, تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب فوج آپ کو فیور کر رہی ہو تو زندہ باد, وہ ہمارا باپ ہے. جب آپ کے اگینسٹ ہو تو یہی ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں, بنگلہ دیش توڑنے والے بھی یہی ہیں, بھٹو کو لٹکانے والے بھی یہی ہیں, سب کچھ یہی کر رہے ہیں. کل جو مسلم لیگی فوجیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے, آج کر رہے ہیں؟ بولو نا, نہیں کر رہے. آج جو پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف بول رہے ہیں, کل بول رہے تھے. عمران خان کی تقریریں کہ آرمی چیف ہمارا باپ ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں فیور کرو, آپ 100 دفعہ فیور کرو, پی ٹی آئی کو بھی کرو, جے یو آئی کو بھی کرو. لیکن بھائی یہی سیاسی لیڈر یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں نا, یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں. تو ہم پینترا نہیں بدل رہے, ہماری ایک ہی دعوت ہے شروع سے, سب سے پہلے ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. ہمیں باجوہ یا عاصم منیر سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں کنٹری سے لینا دینا ہے. تو کنٹری کے مفاد میں کوئی کام ہوگا تو ہم فیور کریں گے, کنٹری کے اگینسٹ ہوگا تو ہم فیور نہیں کریں گے. جب اگینسٹ تھا تو ہم فیور نہیں. جنرل مشرف نے جو فضائی اڈے پاکستان کو کے امریکہ کے حوالے کیے, 100% حرام اور ناجائز کام کیا ہی ہے. اس وقت ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے بولا کہ یہ غلط ہے, یہ جرم ہے, آپ کسی قوم پہ ظلم کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈے نہیں دے سکتے. تو جو کام غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا, لیکن
اعتدال کا دامن. آپ کچھ کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ کن کے پیچھے؟ نہیں, پھر جائز نہیں ہے ایسے کمیشن لینا کہ جس سے لے رہے ہو اس کو پتا نہیں ہے, وہیں سے کاٹ رہے ہو, پھر تو یہ دھوکہ ہے نا. اور پہلا کیا سوال تھا؟ سوری. ہاں, مسلک کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک کسی مسلک میں شرک یا کفر نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے. ابھی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں قاری خلیل الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بریلویوں کے ہیں نا, مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا یہ حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ 2 نمبریاں بہت ہوتی ہیں ٹیلی ویژن میں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا کہ حنفی لوگ امام حرم کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ شافی بھی ہیں, بعض دفعہ ہمارے مسلک کے مطابق نماز نہیں ہو رہی ہوتی. بھائی یہ سوال ہی غلط ہے. حنفی لوگ امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چاہے وہ شافی ہوں چاہے وہ حنبلی ہوں, کیونکہ ہم چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں. اب سعودی عرب میں جو امام کعبہ ہیں وہ حنبلی ہیں, ان کی تحریر میں نے خود پڑھی ہے کہ ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, خود میں اس کا گواہ ہوں. انہوں نے, ان پہ کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, تو ہمارا حنبلی ہونا قابل فخر ہے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام کو فالو کر رہے ہیں. میں نے خود تحریر پڑھی ہے, تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ سوال ہی غلط ہے. تو قاری خلیل الرحمان نے پھر کہا کہ یہ ایسا کرتے ہیں. پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جواب دیا ہم اس لیے نہیں پڑھتے. تو بریلوی حضرات نہیں پڑھتے, جو ان کا ہی کرائے ہے, لیکن یہ کہنا کہ حنفی نہیں پڑھتے یہ غلط ہے. خود صرف بریلوی نہیں پڑھتے, وہ نہیں پڑھے, ان کی مرضی, ان کے پاس کیا لاجک ہے, اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ شافی ہیں, ہمارے مسلک کے حساب سے نماز صحیح نہیں پڑھ رہے, کیا کر رہے ہیں. لیکن ایسا ہمارا فتویٰ نہیں ہے. دنیا بھر میں حنفی صرف پاکستان میں نہیں ہے, ترکی سارا حنفی ہے, افغانستان سارا حنفی, امام بخاری کا وطن بخارا وہ سارا کیا ہے, میں تو خود گیا ہوں وہاں جا کے, میں نے دیکھا ہے, وہ بھی حنفی ہے. تو دنیا میں 50% سے زیادہ تو مسلمان حنفی ہیں, وہ سارے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں. بلکہ ہم تو یہاں تک براڈ مائنڈڈ ہیں کہ احناف کی رائے میں 1 رکعت وتر جائز نہیں ہے الگ سے. اس پہ کیا دلائل ہے میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن پھر بھی ہم حرم میں کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے 1 رکعت بھی پڑھ لو, چھوڑ دو اپنا مسلک. کیوں بھائی؟ امام حرم ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس میں فقہ حنبلی کو یا فقہ شافی کو فالو کر لو. دلائل تو دونوں طرف ہیں. اجتماعیت کی خاطر کیا کرو, 1 رکعت وتر میں بھی آپ حرم میں جا کے, کہیں اور نہیں, حرم میں آپ 1 رکعت وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لو. تو ٹی وی میں جو پروگرام ہے اس سے یہ میسج گیا ہے کہ گویا حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو سوال کرنے والے نے بھی بددیانتی کی ہے, اور قاری خلیل الرحمان صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ حنفی پڑھتے ہیں. لیکن قاری خلیل الرحمان صاحب کو بھی نا, خلیل الرحمان ہی نام ہے نا, ایک تو میں نام غلط لے رہا ہوتا ہوں, ان کو بھی احناف کی حمایت کرتے ہوئے موت آتی ہے. پتا ہوتا ہے یہاں احناف درست ہیں, لیکن وہ مجال ہے, کوئی طنز جتنے بھی ہوں گے, جہاں کوئی طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے, طنز کا موقع ملے گا تو کریں گے. تو پھر خواریت تو آپ خود پھیلا رہے ہو. تو ان کو چاہیے تھا بولتے بھائی 99% حنفی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں پڑھتے ہوں گے, ان کی, میرے مقصد کسی پہ طنز نہیں ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہوگی. لیکن یہ الزام لگانا کہ سارے حنفی نہیں پڑھتے غلط ہے, پڑھتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی, یہ بالکل ایسے ہی الزام ہے جیسے عدالتی خلا پہ لگا دیا کہ یہ حنفیوں کی رائے کہ خلا نہیں ہوتا. بھائی سب کی رائے خلا نہیں ہوتا, تو جس کو جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے حنفیوں کا نام لے کے رگڑ دیتا ہے اس کو. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں نا, ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ کیا حرام ہوتی ہے یا حلال ہوتی ہے؟ لڑکے جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ حرام کیوں ہوگی, حلال ہے. وہ جو پیٹرول کم کرتے ہیں نا, ان سے تو جو لڑکے کام کیا کر رہے ہیں پیٹرول پمپ پہ؟ جو پیٹرول کم ہوتا ہے نا, ان سے تو لڑکوں کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا, وہ تو اندر آفس سے ہوتا ہے. بس اگر ناجائز کام کر رہے ہیں, پیٹرول بچا رہے ہیں اور بل صحیح نہیں بنا رہے تو پھر ناجائز ہے. لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے بھی صحیح نہیں ہے, جو لڑکے کام کرتے ہیں پیٹرول پمپ پہ ان کے بھی آمدنی, اگر کام ہی سارا دن یہی ہے دھاندلی تو پھر ناجائز ہے. کام دیکھا جاتا ہے, زیادہ کام کیا ہے, زیادہ کام جائز ہے تو تنخواہ کو جائز سمجھا جائے گا, اور ہمارے لیے ان سے ڈیلنگ حلال ہوگی. اور جو حرام ہے جتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, اور سارا ہی کام دھاندلی پر مشتمل ہے پھر جائز نہیں ہے. اسلام میں غیرت کے نام پہ قتل کی کیا اسباب بائی شور یا کسی اختیار ہے فرانس میں جس کو کرائم آف قانون کہا جاتا ہے. مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لے اور پھر جذبات میں سے قتل کر دے تو اس قتل کی نہیں. میرے بھائی قتل چند چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پہ جائز نہیں ہے. قتل جو ہے قصاصاً قتل کیا جائے گا کہ وہ قاتل ہے. کوئی دین کو چھوڑ دے, مذہب کو چھوڑ دے تو حکومت قتل کرے گی اس کو, مرتد ہو جائے نا کوئی.
کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا, مگر کون قتل کرے گا اس کو؟ حکومت قتل کرے گی. یہ جو خود سے غیرت کے نام پہ قتل ادھر مار دیا ادھر مار دیا, اس سے سوسائٹی میں فساد پھیلتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا اس سے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں فسادی کو بھی قتل کرنا جائز ہے, جو سوسائٹی میں فساد پھیلا رہا ہو بڑے درجے کا, لیکن یہ فیصلہ بھی کون کرے گا؟ ہر آدمی کو تھوڑی اس کی اتھارٹی ہے. ایسے تو ہر آدمی جو ہے, آپ دیکھو ٹک ٹاکر لڑکی کو کسی نے جا کے مار دیا, وہ ٹک ٹاک پہ آنا بھی اس کا غلط تھا, لیکن اس کا قتل جائز نہیں تھا اس بیس پہ. ایک غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بڑی غلطی کر لینا کہاں سے جائز ہو گیا؟ کافی ہے میرا خیال ہے, جان چھوڑ دو میری. اچھا, اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں, بچوں کو مارے دھاڑے نہیں, بدتمیزی سے بات نہ کریں, لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں, اماں یہ ہے, تم گھر کے مالک نہیں ہو. خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. یہ بھی بہت غلط ہے. ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو, ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں. تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں. جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے, وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں. ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے, میرا بیٹا یہ کرتا ہے. بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا, مجھے باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا. تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہیں. بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں, طنز کرتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں, اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے, دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا, انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو, بس کوئی بھی نہیں چیخے گا, نہ ابا نہ اماں نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا, گھر میں چیخنے پر پابندی, نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے, تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن, اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو, بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ لوگ تو ابھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا, تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس, آدھے سے زیادہ کام. کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں, ہاں ماں بات پہ کوٹ رہی ہے, بچے کو پڑھ گیا, چیخ رہی ہے, کم بہت الو کا پٹھا پیدا ہو گیا, اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے, تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو؟ بول لو نا, تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا, جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز, کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے. تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے. دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, بیٹا, جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم, مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو, تم سوئمنگ کر سکتے ہو, تم ویسے ہی ڈر رہے ہو, تم کرو. اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے نہیں, کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے, اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے, ان صاحب نے, وہ مولوی صاحب تھے, مجھے قصہ سنا رہے تھے, کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا نہیں, بے غیرت, $50 پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا, امی سوئمنگ کرا دو, الو کے پٹھے, لگانا چھلانگ, کمینہ. اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے, ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت, وہاں تو شور مچایا ہوا تھا, پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے, یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے, اور ہماری دیسی جو ہے
تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا, وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو, نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے, تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو, لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو, ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں, اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا, تو یہ آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر, بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. بے تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار, گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں, حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اماں اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف, اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما, ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, یہاں سے دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے, بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا, یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے. یہ ڈائلاگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں, کس کے لیے؟ ماں باپ کے. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے, تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے, رکشا چلاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی, جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا, نارمل رہنا ہے. نا نارمل بھی نہیں. قل لهما قولا کریما, ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو. ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو, نظر آ رہی ہو, لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے, باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے, تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ. باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے, کہ بچے کو ایسا نا مائنڈ کر جائے, بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں, حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہیں کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پہ لبرل لوگوں کے یہاں, یہ میرے بیٹے ہیں ایکچولی تھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا, ابا ایسا چیخنا شروع کر دے گا. ابا بیٹا وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, میں مفتی صاحب ہیں تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں. نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار, یہ ابا باتیں کیسی کر رہا ہے. تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں, ابا کو, اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے, یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے. تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہو رہی ہے تربیت. تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابا جو ہے وہ ابا ہے, اماں جو ہے وہ کیا ہے, بیٹیاں اماں کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی, آپ کون ہوتی ہو, آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. یار یہ اسٹائل ہے بھائی, ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد اپنی ماں, کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے. بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. بات کیسے کرنی ہے؟ عزت کے ساتھ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو؟ ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی بات سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہے,
بولو بڑے ہیں, ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے, خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام, کہ ابا کیوں کرے گا بھائی یہ. آگے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے, قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں, سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں, پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں, ماموں, چچا, پھپھو, خالہ, یہ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں. تو یہ سب سے کیا ہیں, قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب, ان میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے, اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے. آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکین, غریبوں کو ان کا حق دو, مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے, کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس, ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے, ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, یہ پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے. پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی, جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا, ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے, گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں, ہمیں پتہ ہی, ہم سمجھ نہیں گلی آ رہی ہے, اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی, او جناب 50 کلومیٹر دور, حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتہ داروں کو بتاتے تھے تو کہتے ہیں بھائی یہ تم تو یہاں اترے تھے, یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر جگہ, کراچی میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ, بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے, آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے, تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں, بڑے خاندانی, لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے, ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو. تو یہ کام مت کرو, قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. یہ کس سلسلے میں آئے جی, وہ میں نے بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں کیا کرو, یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, بعض دفعہ کوئی رشتہ دار, کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے, اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں ہو مستحق, وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی, خوب سمجھ لو. اس وقت پیسے نہیں ہے, لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے, تو اس سے نرم بات کہہ دے کہ بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا, تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو, کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے, بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ, دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس, اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے, تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ, جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے ہیں. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا, ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے اڑاؤ یار, خرچ کرو, لیکن ولا تبسطھا کل البسط, ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے, جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا,
ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا, پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو, خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی, اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو تم جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو, ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر, اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو, ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفنس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا, یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے, اس کے لیے یہ دال چاول ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا, یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہت ہو. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا, تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے, اور ایک غریب آدمی جس کے پاس دال چاول کے پیسے بھی نہیں ہے وہ دال چاول بھی کھلائے گا تو یہ کیا ہے, اسراف ہے. تو اسراف کی ڈیفینیشن ہر ایک کو دیکھ کر مختلف ہوتی ہے. جلدی سے مکمل کر لوں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی دیں گے. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حمل گرا دینا یہ بھی حرام ہے. اسی آیت کی روشنی میں اس خوف سے کہ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گا. آج بہت سے لوگوں کی کال آ رہی ہوتی ہیں, بھائی مجھ صاحب میرے 2 بچے ہیں, ایکچولی ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, ایکچولی یہ ہو رہا ہے, ابھی پھر پریگننسی ہو گئی صاحب اس مہنگائی کے دور میں. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اجازت آپ کو. رزق کس کے ذمے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے تو اللہ دے گا. آپ کہتے ہو بھائی دودھ ہی ضرور نہیں ہے نا, آگے بھی تو ہے بہت سارے مسائل. تو اللہ نے دودھ ایک سائن علامت کے طور پہ کہ ابھی اس کی ضرورت تو ابھی یہ دے رہا ہوں, اس کا مطلب جب جو ضرورت ہوگی وہ میں دے دوں گا. تو یہ فیملی پلاننگ والوں کے نظریات سے بالکل متاثر مت ہو. اولاد کا معاملہ کیلکولیٹر سے نہیں ہے کہ اتنے ہو گئے تو اتنی تنخواہ تو اتنے ہو سکتے ہیں اتنے. یہ گوروں کا کام ہے, مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری اولاد اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. دیکھو جتنے بھی احکام اللہ نے بتائے نا, اس میں کسی میں یہ نہیں کہا کہ اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ. واحد ایک زنا ہے جس کے بارے میں کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ جو قریب جاتا ہے وہ زنا کر لیتا ہے. قریب جانے کا کیا مطلب؟ موبائل میں لڑکیوں کے نمبر رکھے ہوئے ہیں, بلاک کر دو نمبر سارے. بلاک کرنے سے پہلے ایک میسج بھیج دو, یہ آپشن ہے کہ بھائی اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ اگر میری وائف بننا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, ادروائز نمبر کیا ہو رہا ہے, بلاک. پھر دوسری کو بھیجو, پھر مسرت کو بھیجو, پھر کائنات کو بھیجو, پھر راحت کو بھیجو. وہ ہے نا لطیفہ, میں بہت دفعہ سن لیا. یہی ہوتا ہے نا, یہ ساری لیڈیز جن کے نمبر آپ نے سیو کیے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ پھر وہی ہوگا جو اس بندے کے ساتھ ہوا تھا. ایک بندے کی شادی ہوئی, بیگم کو کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات, تم میری مسرت, تم ہی میری راحت اور تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے, وہ سمجھی اپنی گرل فرینڈ کے نام بتا رہا ہے. تو فوراً کہتی ہے اچھا پھر تم ہی میرے غفار بھی, تم ہی میرے ستار بھی, تم ہی میرے وسیم بھی, تم ہی میرے غفور بھی, سب کچھ تم ہی. وہ حیران یار یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ. تو وہ راز پھر اگلنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پاک دامنی والی زندگی گزارو. تو اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے بھی قریب مت جاؤ. یہاں بھی قریب جانے کا, قریب جانا کا یتیم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چچا ان بچوں کی وراثت کھا جاتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. یتیم کا مطلب یہ نہیں کہ عیدی سینٹر سے یتیم بچوں کے چپل کوئی چوری کر رہا ہے جا کے, یہ عربوں میں نہیں ہوتا تھا. یتیم کا مطلب ہے کہ جب باپ مر گیا تو چھوٹے بچوں کی وراثت رشتہ دار کھا جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرنا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, ناپ تول میں کمی مت کرو. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو, ایسا مت کرو. اوفوا بالعہد, معاہدوں اور ایگریمنٹ کو پورا کیا کرو. آگے لا تخف ما لیس لک بہ علم, جب تک مکمل نالج نہ ہو کسی چیز کے در پہ نہ ہو تبصرہ مت کیا کرو. فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. کل مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی کسی آفیسر کے بارے میں کہ وہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا اور یہ کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے روپے کھا گیا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کہہ رہے نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن یہ دیکھو ثبوت ہے. میں نے کہا ان ثبوت کو تجزیہ آپ کو اینالائز کرنا آتا ہے, آپ تجزیہ کرنا آتا ہے, آپ جج ہو؟ کہہ رہے یار
میں نے کہا کیوں؟ بلا وجہ کچھ بھی چلا دو مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے. سچ بہت کم بولا جاتا ہے. تو کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کسی کو تبصرہ کرنا, کسی ادارے کو برا کہنا, کسی فرد کو برا کہنا, یہ اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے کیا کر دو, ختم. جب تک 2 اور 2 4 کی طرح واضح دلائل آپ کے پاس نہ ہو. کسی کو بھی بدنام کرنا ہو نا, فیس بک پہ آپ پوسٹیں چلا دو, پھیل جاتی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کر رہا ہے. پہلے یہ تو دیکھو کہ اس نے یہ میرے بارے میں بھی چلاتے ہیں, کبھی عمران خان کے بارے میں, کبھی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں پوسٹ. میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں, میری ایک پوسٹ آ جائے گی عمران خان امام مہدی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, ایسی زبردست پوسٹ چلا دیں گے. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی یہ والی آئی نہیں, اس سے ملتی جلتی. پی ٹی آئی والے زندہ باد, مفتی طارق مسعود زبردست. دوسری آ جائے گی مولانا فضل الرحمان ایسے ہیں, کچھ الٹا سیدھا. جیوا والا ابے اس کی ایسی کی تیسی, ابے اس کی ہے. نہ میں نے ادھر کچھ کہا ہوتا ہے, نہ میں نے جو میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی ہیں, وہ ویڈیو ہے وہ سنو, وہ اس کا میں ذمہ دار ہوں. ایک میری پوسٹ کسی نے چلا دی کہ یزید جنتی ہے, نیچے شیعوں کی گالیاں دبا کے. ابے تم تحقیق تو کرو, میں نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. آگے یہ کہ کیونکہ قسطنطنیہ کی لڑائی میں وہ شریک تھا لہذا وہ کیا ہے, جنتی. شیعہ لوگوں نے دبا کے گالیاں لکھی ہیں, یہ یزیدی ہے, یہ فلانا ہے. بھائی تم تحقیق تو کرو, یہ کس نے چلایا ہے؟ ہمارے آفیشیل چینل سے تو کوئی پوسٹ نہیں چلی. اب تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یزید کو جنت. نہ میں نے اس کو جنتی بولا, نہ میں نے اس کو جہنمی بولا, کچھ بھی نہیں بولا. میں نے اس پہ تبصرہ ہی نہیں کیا. پوسٹ دبا کے کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو نا. ہماری قوم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تحقیق کریں ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, تو چلاتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں ہمارے جو ویڈیو بیانات ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں بھائی, جو میں نے بولے ہیں اس کا میں ذمہ دار ہوں. آپ وہ ویڈیو کٹنگ اس کو بھی کٹ کر کے نہ چلاؤ. ابھی ایک تراویح کا بیان کٹ کر کے چلائے ہوئے لوگوں نے. تراویح کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعداد ثابت نہیں ہے. ادھر ٹک یہاں روک دیا. اور اتنی بات کہ بھائی اگر صرف حدیثی کو دیکھنا ہے تو پھر تو غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, یہاں کٹ کیا. دیکھو مجھ صاحب کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن پوری بات آگے. اچھا اس پہ اتنا پروپیگنڈا ہوا. پھر جامعۃ الرشید میں ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان سے باقاعدہ سوال پوچھا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ بولا ہے کہ حدیث میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ملتا, ثابت ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا. اتنا پروپیگنڈا. حدیث میں تبصرہ نہیں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ سند کے لحاظ سے کوئی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو نبی نے 3 دن تراویح پڑھی تھی کتنی رکعتیں تھی. لیکن حضرت عمر کا عمل بتاتا ہے کہ نبی نے 20 پڑھی ہوں گی. تو نبی سے ثابت ہونے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے تواتر, صحابہ کا عمل, وہ خود بتاتا ہے کہ نبی نے کیا کیا ہے. ایک ہے حدثنا فلان کے ساتھ کوئی سند. بہت سارے شریعت کے حکام آتے ہیں حدیث میں نہیں ملتے, صحابہ سے پتہ چلتا ہے. رکوع میں جا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ چھوڑنا ہے, ہاتھ باندھنا ہے, حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے, لیکن پوری امت کیا کرتی ہے, ہاتھ چھوڑتی ہے. کیوں؟ تواتر عملی ہے. امت کا عمل بتا رہے کہ نبی نے ہاتھ چھوڑے ہوں گے. ہم یہ جو عورتیں ہیں صفا مروہ میں دوڑتی نہیں ہیں, چلتی ہیں, نبی سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے. نہ حضرت عائشہ سے ثابت ہے کہ دوڑنے کا حکم دیا یا چلنے کا حکم دیا. پوری امت کر رہی ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ صحابہ نے بھی, صحابیات نے کیا کیا ہوگا, وہ بھی چلی ہوں گی, اور نبی نے چلنے کا حکم دیا ہوگا. صراحتاً نہیں ہے لیکن یہ بھی نبی ہی سے ثابت ہے. اور بہت سارے حکام ہیں. تو جو ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے نا وہ خود علم سے کورا ہے. اس کا مطلب اس کے پاس نالج نہیں ہے. حدیث صراحتاً ہوتی ہے یا دلالتاً ہوتی ہے, اس کو دلالتاً کہتے ہیں. جیسے امام مالک بہت سے مسائل پوچھا گیا کہ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے, انہوں نے کہا اہل مدینہ ایسے کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ جب مدینہ والے کر رہے ہیں تو نبی نے کیا ہوگا. تو نبی کا عمل براہ راست نہیں پہنچا لیکن دلالتاً پہنچا ہے. خیر 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب تک یقینی علم نہ ہو تبصرہ نہ کیا کرو. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کے مت چلو, زمین کے دادا بننے کی کوشش بولو نہ کرو, اکڑ کے مت چلا کرو. کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, زمین کو نہ تم اپنے پاؤں کی طاقت سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ سینہ اتنا اونچا کر سکتے ہو کہ کیٹو کی پہاڑی سے اوپر جھانکنا شروع کر دو. تو جتنے ہو اتنے ہی رہو. تو یہ چند احکام تھے اللہ نے بیان کیے. اس کو کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو. اس پر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, جو زیادہ فنٹر بن رہا ہو نا اس سے کہیں تو بیت الخلا کس وقت جاتا ہے, وہ بتائے گا مغرب کے بعد جاتا ہوں یا صبح 8 بجے جاتا ہوں. تو بولے تیری اوقات کیا ہے, صبح 8 سے 8:30. اصل اوقات تیری کتنا بھی اکڑتا ہونا, جب واش روم میں جا کے بیٹھتا ہے اور آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اس وقت انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تو اصل میں ہے کیا. اس لیے ہم نے بزرگوں سے, علماء سے سنا ہے کہ تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق کرتا ہے. ذرہ برابر بھی عقل ہونا انسان میں, وہ متکبر نہیں ہو سکتا. تکبر ہمیشہ کون لوگ کرتے ہیں؟ بے وقوف جو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں.
وہ یہ بھول جاتے ہیں غلیظ پانی سے اللہ نے پیدا کیا, ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, بچپن میں کیسے ماں کے محتاج تھے, بات بات پہ روتے تھے, ذرا ذرا سی بات پہ چیختے تھے, چلاتے تھے, مائیں سہارا دیتی تھی. اس وقت دادا گیری تھی کیا؟ ماں پھینک کے چلی جاتی, کیا اوقات تھی اس وقت؟ کتنے عرصے لنگڑا کے چلتے رہے, ٹوٹے, کبھی ادھر جا رہے, توتلا بول رہا ہے, آہستہ آہستہ بولنا سیکھے. تھوڑے دنوں کے لیے اللہ نے جوان کر کے سیدھا کر دیا, تھوڑے دنوں میں اپنے آپ کو زمین کا باپ سمجھنا شروع, ظلم کرتا ہے. تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا, تو کون ہے مجھے سمجھ. ابے بھائی تھوڑے دن کے لیے تجھے جوانی ملی ہے, ابھی دوبارہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف تو آئے گا. پھر بڑھاپے میں دیکھو نا ہوتا کیا ہے, کانپ رہے ہوتے ہیں, راشا تاری ہو گیا. وہ ایک سنگر تھا, بڑی اچھی آواز تھی, جب بوڑھا ہو گیا تو جب گاتا دانت نکل کے نیچے گر جاتے اس کے, کیونکہ الفاظ نکالنے کے لیے دانت کا منہ میں ہونا ضروری ہے. کچھ الفاظ نکلتے ہی نہیں دانتوں کے بغیر, تو پھر بیچارے نے بتیسی لگوائی. پھر جب گانا گاتا بتیسی گر جاتی, پھر لگاتا, پھر گاتا, گر جاتی. اس نے کہا بھائی بار بار کیسٹ کیوں چینج کر رہے ہو, ایک ہی کیسٹ میں بیان کرو نا. تو بڑھاپے میں یہ حال ہوگا, کمر جھکے گی, ہائی ہوئی کی آوازیں آئیں گی. تو یہ اپنا ماضی دیکھو, اپنا فیوچر دیکھو. اور حال بھی کیا ہے, ایک وائرس آ گیا کورونا کا, یا کوئی اور بیماری آ گئی, دھڑام سے ایسی کی تیسی. تو نہ حال تمہارا, ابھی تھوڑی سی جوانی ہے, تھوڑا سا کوئی وائرس آڑا ترچھا چلا گیا, بیڑا غرق, بخار ہو جاتا ہے, کیسے پڑ جاتے ہیں, چلا رہے ہوتے ہیں. ایک مچھر نے آ کے صبح صبح کاٹ لیا, ڈینگی مچھر نے, اس کی وجہ سے لمبے ہو گئے, پلیٹلیٹس گر گئے, بھیک مانگ رہا ہوتا ہے یار کہیں سے سفید سیل مل جائے مجھے اللہ کا واسطہ. تو تکبر ہمیشہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف کرے گا, جو تھوڑی سی نعمت ملنے پر اپنی اوقات بھول جاتا ہے. جیسے کسی بھکاری کو آپ نے 3 پیس سوٹ پہنا کے نہا دھو کے کشکول لے کے گاڑی میں بٹھا دیا, جبکہ اس کو پتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ملا ہے, چھین لیا جائے گا, لیکن وہ بھکاری گاڑی میں بیٹھ کے سیلفیاں لے رہا ہے اور غریبوں کو ٹکرے مارتا ہوا جا رہا ہے, رکشے والوں کو. کوئی رکشے والا آ رہا ہے اس پہ چڑھا رہا ہے, ابے ہٹ بے غیرت, سڑک پہ چل رہا ہے, دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے. عقل مند کیا کہے گا, ابے تیری اوقات تو رکشے کی بھی نہیں ہے, 2 منٹ کے لیے تجھے گاڑی ملی ہے اور تو اپنی اوقات بھول گیا. تھپڑ لگا کے اس کو سیٹ کیا کرے گا, اتر نیچے. تو اللہ بھی یہی کرتے ہیں, جو تکبر کرتا ہے نا, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, آج کل یہ بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, یہ میں اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو چیز بہت اوپر جاتی ہے اللہ اس کو اسی حساب سے نیچے لے آتے ہیں. تو تکبر سے اپنا ہی نقصان, دماغ بھی خراب ہوتا ہے, ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. تواضع اللہ کو پسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ماں کی ہم 5 بیٹیاں ہیں, صرف سوالی ان میں جائیداد ہیں, 5 کے علاوہ تو حصے دار نہیں کرے سکتا ہے. اگر بھائی ماں کے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں, بیٹے نہیں ہیں, تو 2/3 حصہ بیٹیوں کو ملے گا, اور اگر شوہر زندہ ہے تو 1/4 شوہر کو ملے گا, وہ زندہ نہیں ہے تو ماں کی ماں باپ کو جائے گا, ماں کے ماں باپ کو, وہ بھی نہیں ہے تو پھر ماں کے بھائیوں کو جائے گا, یعنی بچیوں کے ماموؤں کو. تو 2/3 ان بیٹیوں کو ملے گا, باقی سارا ماموؤں کو ملے گا, اگر باقی لوگ نہیں, بچیوں کے ماموں. سورہ نساء کی آیت میں وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کا علمی ترجمہ کیا ہوگا, کیونکہ غیر مسلم اکثر کہتے ہیں کہ خدا دھوکہ دے سکتا ہے. کیا دھوکہ دے سکتا ہے, کس طرح سے؟ بھائی اللہ نے کہا کہ شُبِّهَ لَهُمْ, ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے ان کی شکل کا کوئی دوسرا آدمی ان کو دے دیں, یہ تو اللہ کے لیے جائز ہے نا, اس کو دھوکہ تھوڑی کہتے ہیں. یہ جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے. آپ کے ہاں کوئی ڈاکو آیا آپ کو قتل کرنے کے لیے, آپ اس دروازے سے گئے تاکہ اس کو دھوکہ ہو کہ یہ یہاں ہے, اور پچھلی گلی سے آپ نکل کے باہر چلے گئے, وہ ڈاکو وہیں کھڑا ہوا ہے. اب آپ کہیں انسان کھو کے دھوکہ دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہیں, ظالم کو دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ نہیں کہلاتا, یہ چال کہلاتی ہے. ظلم سے بچنے کے لیے کیا کہیں گے, یہ ایک چال چلی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک عیسیٰ ابن مریم کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی. وہ تدبیر کیا تھی کہ ان کی شکل کا ایک آدمی آ گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے قتل کر دیا. یہ تدبیر کہلائے گی, یہ دھوکہ نہیں کہلائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے انہی کی شکل کا پہلے سے کوئی آدمی موجود ہو, تو اللہ حضرت عیسیٰ کے گھر میں لے گئے ہوں تاکہ وہ اسی کو پکڑ کے لٹکا دیں.